السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور روٹی کا واقعہ۔ جی ہاں دوستو، سننے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ واقعی سچ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور روٹی کا واقعہ۔ جس زمانے میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، وہ زمانہ بڑا آشوب تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، خصوصاً سجستان کے حالات نگفتہ بھی تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 1 سال کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متقی و پارسا والدین کے آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ عام بچوں کی طرح بالکل نہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغے مفارقت دے گئیں۔ والد محترم کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انگوروں کا ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ شیخ صاحب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں داخل ہو گئے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بٹھایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میٹھے میٹھے انگوروں کے چند خوشے کھانے کے واسطے پیش کیے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگور شیخ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ شیخ صاحب نے ان انگوروں کو کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہربانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور چل دیے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر رعنائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا، اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی فقیروں میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے کریا وہن پہنچے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر اکتساب فیض کیا اور 20 سال سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکت
حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔